وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ سنتے اور سیکھتے ہیں۔ مثلاً پچھلے سلسلوں میں ہم نے تفصیل سے بتایا تھا کہ جنات کیا کیا کرتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، کہاں رہتے ہیں، کتنی طاقت کے مالک ہوتے ہیں، کیا کیا کام کر سکتے ہیں۔ انسانوں سے بھی ڈرتے ہیں، جنات کے قتل کے حوالے سے بھی بتایا، نیز نیک اور بد دونوں طرح کے جنات کے حوالے سے ہم نے کافی اہم موضوع پر گفتگو کی۔ اور بالخصوص پچھلے دو سلسلوں میں ہم نے بتایا کہ جنات انسان کو قتل بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح انسان بھی ایسے ہیں جن کے ہاتھوں جنات کو قتل کرنے کے واقعات ملتے ہیں۔ کچھ واقعات ہم نے بیان بھی کیے۔ اسی ضمن میں ہم نے جنات اور شیاطین سے حفاظت کے طریقے اور وظائف بھی بتائے تھے۔ آج ہم بالخصوص جنات سے حفاظت کے طریقے اور وظائف بیان کریں گے۔ آپ سب نے بڑی ہی توجہ کے ساتھ آج کا سلسلہ دیکھنا ہے اور ساتھ ساتھ نوٹ بھی کرتے جانا ہے۔ انشاءاللہ عزوجل ان عملیات، ان طریقوں پر عمل کی برکت سے جنات کے شر سے محفوظ رہنا قدر آسان ہوگا۔ اللہ ہمیں سلسلہ اول تا آخر دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں، ہماری اولاد، ہمارے اہل خانوں کو جنات کے شر سے محفوظ فرمائے، آمین۔ ہم نے پچھلے سلسلے میں جو سوال پوچھا تھا، سوال یہ تھا کہ شیطان جنات کن سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں؟ اس کا درست جواب یہ ہے کہ وہ شخصیت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھے جن سے شیطان اس قدر ڈرتے تھے۔ آئیے جس نے درست جواب دیا ان کا نام ملاحظہ فرماتے ہیں۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سے سلسلے کی ابتدا کرتے ہیں۔ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ ایک مرتبہ حصول برکت اور نزول رحمت کے لیے درود شریف پڑھیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے پچھلے سلسلے میں ضمناً بتایا تھا کہ جنات سے حفاظت کے لیے ان امور کا اختیار کرنا بے حد مفید ثابت ہوگا۔ آج انشاءاللہ عزوجل اس حوالے سے تفصیلاً گفتگو کی جائے گی۔ جنات کے شر سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی جائے۔ قرآن پاک میں ہے، اے سننے والے، اگر شیطان سے تجھے کوئی کوچا پہنچے تو اللہ کی پناہ مانگ، بے شک وہی سنتا جانتا ہے۔ کوچا کیا ہے؟ اس کی تفسیر یہ ہے، کوچا پہنچنے یعنی شیطان تجھ کو برائیوں پر ابھارے اور نیکیوں سے دور کرے تو اب اللہ کی پناہ مانگ، بے شک وہی سنتا جانتا ہے۔ حضرت سیدنا سلیمان بن سرد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس دو آدمیوں کو ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہوئے دیکھا، حتیٰ کہ ان میں سے ایک کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ایک ایسے کلمے کا علم ہے، اگر یہ اسے کہے تو اس کا غصہ چلا جائے۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ وہ کلمہ یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی میں شیطان مردود سے
اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر بر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنے گھروں کے لیے قرآن پاک کا کچھ حصہ ذخیرہ کرو، اس لیے کہ جس گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کی جائے گی وہ گھر والوں کے لیے مانوس بن جائے گا اور اس کی خیر و برکت بڑھ جائے گی، اور اس میں مومن جن رہائش اختیار کریں گے، اور جب اس گھر میں تلاوت نہیں کی جائے گی تو وہ گھر اس کے رہنے والوں پر وحشت بن جائے گا اور اس کی خیر و برکت بھی کم ہو جائے گی، اور اس میں کافر جنات بسیرا کر لیں گے۔ اسی طرح حضرت ابو خالد الوالبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں قافلے کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جانے کے لیے نکلا، میرے ساتھ میرے گھر والے بھی تھے۔ ہم ایک جگہ پر پہنچے اور میرے گھر والے میرے پیچھے تھے، تو میں نے بچوں کے چیخنے کی آواز سنی۔ میں نے بلند آواز سے قرآن پڑھنا شروع کر دیا تو کسی چیز کے گرائے جانے کی آواز سنی۔ میں نے بچوں سے ان کے چیخنے کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں شیطانوں نے پکڑا اور ہمارے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا۔ جب آپ نے بلند آواز سے قرآن پڑھا تو وہ ہمیں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یوں تو پورا ہی قرآن مجموعہ فیض ہے، لیکن چند صورتوں اور آیات کا خصوصیت سے روایت میں ذکر آتا ہے، جن میں سے چند یہ ہیں۔ نمبر 1 آیت الکرسی، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ نمبر 2 یاسین شریف، سورہ آل عمران، سورۃ الاعراف، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ آئیے سب سے پہلے یہ آیت الکرسی کے متعلق بتاتے ہیں، بڑی ہی توجہ درکار ہے، سنیے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کی زکوٰۃ کی حفاظت میرے ذمہ لگائی۔ ایک شخص آیا اور غلے کو بھرنے لگا تو میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ میں تجھے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔ اس نے مجھے پیشکش کی کہ میں تجھے کچھ کلمات سکھاتا ہوں، اللہ تعالیٰ تجھے اس سے نفع دے گا۔ میں نے کہا وہ کون سے کلمات ہیں، وہ کون سا کلمہ ہے؟ تو کہنے لگا کہ جب تم اپنے بستر پر آؤ تو یہ آیت پڑھا کرو، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، حتیٰ کہ اس نے آیت ختم کی تو بے شک اللہ تعالیٰ کی طرف سے صبح تک ایک محافظ مقرر کر دیا جائے گا اور شیطان تیرے قریب نہیں آئے گا۔ یہ کلمہ پڑھنے کی برکت سے صبح تک ایک محافظ فرشتہ مقرر کر دیا جائے گا اور شیطان تیرے بالکل بھی قریب نہیں آئے گا۔ جب میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے استفسار فرمایا، تمہارے قیدی نے رات کیا کیا؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس نے مجھے ایک چیز سکھائی اور اس کا گمان تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کے ساتھ فائدہ دے گا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کیا ہے؟ میں نے کہا اس نے مجھے بتایا کہ جب میں بستر پر آؤں تو آیت الکرسی پڑھا کروں، اس کا گمان تھا کہ صبح تک میرے پاس شیطان نہیں آئے گا اور میرے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک محافظ مقرر ہو جائے گا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے تیرے ساتھ سچ بولا، حالانکہ وہ جھوٹا ہے اور وہ شیطان تھا۔ پیارے مدنی منو، دیکھا آپ نے، اگرچہ جھوٹے سے امید نہیں رکھنی چاہیے، لیکن کبھی جھوٹے بھی سچی بات کر دیتے ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بات کی تصدیق فرما دی تو ہمیں یہ عمل بھی کرنا چاہیے۔ مزید سماعت فرمائیں، حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ شہنشاہ مدینہ، قرار قلب و سینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ، فیض گنجینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبریل امین علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ عفریت ان جنات میں سے ہے جو آپ کے ساتھ مکر یعنی عیاری کرتا ہے، لہذا آپ جب بھی اپنے بستر پر تشریف لے جائیں تو آیت الکرسی پڑھ لیا کریں۔ حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جو شخص اپنے بستر پر ٹیک لگاتے وقت آیت الکرسی پڑھ لے گا تو
تو اس کے لیے 2 فرشتے مقرر کر دیے جائیں گے جو صبح تک اس کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، پیارے مدنی منوں اور منیوں، ان روایات سے معلوم ہوا کہ سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لینی چاہیے، انشاءاللہ عزوجل شیطان جنات سے حفاظت ہوگی۔ مزید سماعت فرمائیں، حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات اپنے باغ کی طرف گئے تو وہاں شور و گل سنائی دیا۔ آپ کی زبان سے بے ساختہ نکلا، یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ کو ایک جن کی آواز سنائی دی جو کہہ رہا تھا کہ ہمیں 2 طرفہ کلہاڑی نے تکلیف پہنچائی، لہذا میں نے ارادہ کیا کہ میں اس باغ کے پھولوں کو نقصان پہنچاؤں، تم اس باغ کو ہمارے لیے حلال کر دو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا یہ مطالبہ مان لیا۔ دوسری رات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ اسی طرح کا شور و گل سنا اور کہنے لگے، یہ کیا معاملہ ہے؟ ایک جن نے جواب دیا، ہمیں 2 طرفہ کلہاڑی نے تکلیف پہنچائی ہے، لہذا ہم نے ارادہ کیا ہے کہ ہم تمہارے ان پھلوں کو نقصان پہنچائیں، تم ان پھلوں کو ہمارے لیے حلال کر دو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، اور اس سے دریافت کیا، کیا تم ہمیں ایسی چیز کے بارے میں نہیں بتاؤ گے جو ہمیں تم سے نجات دے؟ اس جن نے کہا، وہ آیت الکرسی ہے۔ پیارے مدنی منوں، آیت الکرسی کے اتنے فضائل بھی اور ہیں، سنتے جائیں بس۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارا کھجوروں کا باغ تھا، میں ان کی دیکھ بھال کیا کرتا تھا، مجھے ایسا لگا جیسے کھجوروں کے اندر سے روز بروز کمی آتی جا رہی ہے، چنانچہ میں نے رات کے وقت اس پر پہرا دینا شروع کر دیا۔ اسی دوران بالغ لڑکے سے مشابہ ایک چوپایا مجھے نظر آیا، اس نے مجھے سلام کیا، میں نے اس کے سلام کا جواب دینے کے بعد پوچھا، تم کون ہو، جن ہو یا انسان ہو؟ میرے استفسار پر اس نے بتایا، ہم جنات میں سے ہیں۔ میں نے کہا، مجھے اپنا ہاتھ دکھاؤ۔ جب اس جن نے مجھے اپنا ہاتھ دکھایا تو اس کا ہاتھ کتے کی طرح تھا جس پر بال اگے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا، کیا جن ایسے ہوتے ہیں؟ وہ کہنے لگا، جنات میں مجھ سے بھی طاقتور جن موجود ہیں۔ میں نے پوچھا، تم جو کچھ کر رہے تھے اس کام پر تمہیں کس چیز نے ابھارا ہے؟ وہ کہنے لگا، مجھے پتا چلا کہ تم صدقہ کرنا بہت پسند کرتے ہو، لہذا مجھے اچھا لگا کہ میں بھی تمہاری کھجوروں تک رسائی حاصل کروں۔ میں نے اس سے دریافت کیا، وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں تم سے بچا سکتی ہے، تم سے محفوظ رکھ سکتی ہے؟ اس جن نے کہا، آیت الکرسی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر میں نے اسے چھوڑ دیا، اور صبح کے وقت جب میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا اور رات کا ماجرا سنایا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خبیث شیطان نے سچی بات کہی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جن سے مڈ بھیڑ کشتی لڑائی ہوئی تو انہوں نے اسے پچھاڑ دیا۔ جن نے ان سے فریاد کی کہ مجھے ایک موقع اور دو۔ آپ نے اسے دوبارہ موقع دیا، دوبارہ مقابلہ ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پھر چاروں شانے چت کر دیا اور فرمایا، میں تیری کمزوری اور چہرے کی اڑی ہوئی رنگت کو دیکھ رہا ہوں، تیری دونوں کلائیاں کتے کی کلائیوں کی طرح ہیں، تو مجھے جنات میں سے لگتا ہے، کیا تو جن ہی ہے؟ اس نے کہا، نہیں نہیں، اللہ عز و جل کی قسم، میں ان میں سے نہیں ہوں، میں تو مضبوط پسلیوں والا ہوں، لیکن مجھے آپ تیسری مرتبہ موقع دیں، اگر آپ نے مجھے زمین پر گرا دیا تو میں آپ کو ایک بہت ہی مفید چیز سکھاؤں گا، ایک فائدہ مند چیز بتاؤں گا۔ اس کی درخواست پر آپ نے اسے دوبارہ موقع دیا اور حسب سابق پھر پچھاڑ دیا۔ پھر فرمایا، ہاں اب تو مجھے وہ شے، وہ چیز سکھا دیں۔ اس جن نے کہا، کیا آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں؟ فرمایا، کیوں نہیں؟ اس جن نے پھر کہا، آپ اس کو گھر میں پڑھیں تو شیطان احمق گدھے کی طرح اس گھر سے بھاگ جائے گا اور صبح تک اس میں داخل نہیں ہوگا۔ کتنی پیاری بات کی۔ لوگوں میں سے کسی نے پھر حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا،
وہ صحابی کون تھے جن کا جن سے کشتی ہوئی تھی، لڑائی ہوئی تھی، مٹبھیڑ ہوئی تھی؟ ان صحابی کے بارے میں پوچھا، وہ صحابی کون تھے؟ فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کون ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ، کیا شان ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ مدنی چینل کے ناظرین، پیارے مدنی منوں، آج بھی ہم نے کچھ واقعات سماعت فرمائے، ساتھ ساتھ آیت الکرسی پڑھنے کی برکت بھی سنی۔ صرف آیت الکرسی پڑھنے کی اتنی برکت ہے، ابھی تو کافی صورتیں باقی ہیں جن کی برکتیں آپ کو اگلے سلسلے میں بتاؤں گا۔ آنے والے سلسلے میں مزید کچھ صورتوں کی فضیلت و برکت کے ساتھ ساتھ واقعات بھی ہوں گے انشاءاللہ۔ پیارے مدنی منوں اور منیوں، مدنی چینل کے ناظرین، قرآن کریم یہ اللہ عز و جل کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، بہت ہی پیاری نعمت ہے، جس میں ہماری دنیا اور آخرت ہر بات کے مسائل کا حل ہے۔ اسی قرآن سے ہم دین اسلام کے احکام سمجھتے ہیں، اسی میں ہمارے لیے علم کا خزانہ ہے، اور اسی میں ہمارے ظاہر و باطن کی اصلاح ہے۔ تو اس بابرکت پاکیزہ قرآن کو صرف عملیات کے لیے، وظائف کے لیے نہیں، بلکہ سمجھ کر ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھنا ہے، تاکہ اپنی اصلاح بھی ہو، معلومات بھی ہو، اور ساتھ ساتھ اس کی برکت سے شیطان کے شر سے بھی محفوظ رہ سکتے ہیں۔ تو ہم سب کو عادت بنانی چاہیے روز قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی۔ مدنی انعامات میں بھی روز کم از کم 3 آیات بما ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کی ترغیب امیر اہل سنت دامت برکاتہ اللہ علیہ نے دلائی ہے۔ اس کے علاوہ بھی امیر اہل سنت دامت برکاتہ اللہ علیہ نے بارہا قرآن کریم کی تلاوت کا ذہن دیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے قرآن مجید پڑھنے کی عادت بنا لیں، روز قرآن مجید پڑھیں، انشاءاللہ بے شمار برکتیں حاصل ہوں گی۔ اللہ ہم سب کو جنات شیاطین کے شر سے محفوظ فرمائے، ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے سلسلے کو یہاں اختتام کرتے ہیں۔ سلسلے کو اختتام سے پہلے ایک سوال اسی سلسلے سے متعلق جو ہم کرتے ہیں، آپ جوابات بھیجتے ہیں، جو درست جواب دے گا ان میں سے چند کا نام اگلے سلسلے میں شامل بھی کر لیا جاتا ہے۔ اسکرین پر نمبر اور ای میل ایڈریس موجود ہے، آپ اس نمبر اور ای میل ایڈریس پر اپنا جواب سینڈ فرما سکتے ہیں۔ تو آج کا سوال نوٹ فرما لیں۔ آج کا سوال ہے، ابھی ہم نے واقعہ سنایا جس میں ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک جن سے مڈبھیڑ یعنی لڑائی کشتی ہوئی، تو صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 مرتبہ اس جن کو پچھاڑ دیا۔ تو آپ نے بتانا یہ ہے کہ ان صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا نام تھا جن صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کی اس جن سے لڑائی ہوئی تھی۔ جلدی جلدی اسکرین پر موجود نمبر پر اس سوال کا جواب بھیجیں۔ درست جواب بھیجنے کا طریقہ بھی نوٹ فرما لیں۔ سب سے پہلے اپنے رائٹ میسیج میں جائیں، سوال کا درست جواب لکھیں، اس کے بعد اپنا نام لکھیں، اس کے بعد اپنے شہر کا نام لکھیں، اور میسیج اس نمبر پر سینڈ فرما دیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ وما خلقت الجن والإنس إلا